معزز سامعین، میں اور آپ حاجی عبدالرزاق صاحب کی تعزیت کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور مفسر ہیں، تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں پہلے آپ حضرات کو خوشخبری دے دوں کہ میری گفتگو کا دورانیہ مختصر ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، میں پروفیسر ہوں، کرسی چھوڑنا میرے لیے مشکل کوئی نہیں ہوتا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کے پاس ملک الموت ہے۔ کل من علیہا فان، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ قرآن مجید میں جو چیلنجز اللہ نے دنیا کے انسانوں کو دیے ہیں کہ تم خان ہو، مار ہو، سیٹ ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، اگر تمہارے پاس کچھ چیلنج قبول کرنے کی ہمت ہے تو کچھ چیلنجز دیے ہیں قرآن میں، اور عجیب بات ہے کہ کوئی چیلنج نہیں ہو سکا۔ ان چیلنجز میں ایک چیلنج یہ ہے، کل من علیہا فان، تم جو بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو اور بچنے کی تدبیریں چاہتے ہو، وہ موت تمہیں آ لے گی اگر تم میں ہمت ہے اپنے زور سے، زر سے، زاری سے، پیسے سے، پی آر سے، تعلقات سے، بیلنس ڈائٹ سے، پراپر ایکسرسائز سے موت کے آگے بند باندھ کے دکھاؤ۔ اور پھر ایک بار یاد آتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا۔ علماء فلکیات کہتے ہیں زمین سے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، وہاں سے کرنوں کی خیرات اہل زمین کے نام کرتا ہے، اور لوگ اس کرنوں کو سولر سسٹم میں بدل کر اپنا کام چلاتے ہیں۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ شرق کو، غرب کو، شمال کو، جنوب کو، ہوا کو، خلا کو، فضا کو، سمندر کو، جنگل کو، دریا کو، موسموں کو مٹھی میں لینے والا انسان اپنے دل کے پنجرے میں پڑی ہوئی روح کو روکنے سے ناکام ہو گیا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ بنی اسرائیل کے اس نبی کے پاس ملک الموت ہے، فرمانے لگے تیار ہو جائیں، میں نے اپنی امانت واپس لینی ہے، یعنی روح۔ تو نبی ارشاد فرمانے لگے کہ آپ اچانک آتے ہو، یک لخت آتے ہو، یک مشت آتے ہو، پہلے بتا کے آیا کرو، آدمی تیاری کر لے، روحانی غسل کر لے، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لے، عقائد ٹھیک کر لے، عبادات ٹھیک کر لے، معاملات ٹھیک کر لے، اخلاقیات ٹھیک کر لے، معاشرت ٹھیک کر لے، تزکیہ نفس کر لے، بصارت کو دھو لے، کبائر صغائر سے توبہ کر لے۔ اچانک آتے ہو تو آنے سے پہلے اطلاع کر دیا کرو تاکہ آدمی الارم میں ہو جائے، آدمی کو اندازہ ہو جائے ملک الموت آنے والا ہے، آدمی کچھ چیزوں کو سمیٹ لے۔ ملک الموت کہنے لگے میں الارم دیتا ہوں، اشارے دیتا ہوں، نشانیاں دیتا ہوں، اطلاعیں کرتا ہوں، دستک دیتا ہوں، لوگ میری دستک کو سنتے نہیں ہیں۔ تو نبی کہنے لگے آپ کی دستک کس انداز سے ہوتی ہے؟ اب وہ 4 دستکیں میں عرض کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو ملک الموت دستک دینے سے پہلے 4 دستکیں دیتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، میں آیا، قریب آیا۔ کہ سب سے پہلی میں دستک اس کے جسم کے فیملی کے ممبران پہ دیتا ہوں۔ آدمی کا ایک جسم ہے، اس میں اس کی فیملی ہے، دانت، آنکھ، ناک، کان، دل، گردے، پھیپھڑے، بال، کھال، یہ آدمی کے جسم کی فیملی ہے۔ دانت گر گیا تو دانت پہ موت آ گئی، بال سفید ہو گئے تو کالے بالوں پہ موت آ گئی، ہاتھوں میں راشہ آ گیا تو ہاتھوں پہ موت آ گئی، اینک کے بغیر آدمی پڑھنے لکھنے سے چلا گیا تو آنکھوں پہ موت آ گئی، 4 ہاتھوں یعنی 2 پاؤں اور 2 ہاتھوں کو اکٹھا ٹیک لگا کے کھڑا ہوا تو توانائی پہ موت آ گئی، زبان میں سمجھ نہ آنے لگی تو زبان پہ موت آ گئی، ماتھا جھریوں کی زد میں آ گیا تو چہرے پہ موت آ گئی۔ تو میں پہلے اس کے جسم کے اعضاء کے مختلف فیملی کے افراد کو قسطوں میں مارتا ہوں، پارشلی مارتا ہوں۔ دانت گر کے دندان ساز نے دانت نکالا، کوڑے کی ٹوکری میں یا باسکٹ میں پھینک دیا تو ایک دانت میری فیملی کا مر گیا۔ جب آدمی کے جسم کے اعضاء کمزور پڑنے لگے
تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ موت دستک دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ ہم میں سے کئی ہیں جو لاٹھی ٹیک کر اینک کے ساتھ، ماتھے کی جوریاں کلر کے ساتھ، بالوں کی سفیدی کو سیاہی میں بدل کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دستک ان پہ آ چکی ہے کہ تم نہ بچا، یہ دستک آ چکی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ جسم کے اوپر جزوی موت کے مناظر رقم ہونا شروع ہو گئے۔ میری فیملی کے کچھ حصے مرنا شروع ہو گئے۔ جب آدمی اس پہ نہیں جاگتا، دستک پہ دروازہ نہیں کھولتا، تو پھر میں اس کے حلقہ احباب کو مار دیتا ہوں۔ جیسے یہ وکلاء تشریف لائے، ان کے حلقہ احباب میں سے تھے حاجی صاحب، کولیگز میں سے تھے حاجی صاحب، سینئر موسٹ تھے، پریزیڈنٹ رہے، تو پھر میں اس کے حلقہ احباب کو یک لخت پوری موت نافذ کر دیتا ہوں۔ جسم کے اعضاء پہ جزوی موت ہوتی ہے، پورے دوست سارے فوت ہو جاتے۔ جیسے آپ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے کولیگ تھے، 50 سال میں 30 سال کی پریکٹس تھی، تو پھر میں دوست مارنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر دوستوں کی تجہیز، تکفین، تدفین، رسم کلخانی سب میں شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شکاری شکار کے قریب تر ہو رہا ہے۔ ڈسکشن یہ ہوتی ہے، بوڑھا تھا، ایجڈ تھا، شوگر تھی، کینسر تھا، ہیپیٹائٹس سی تھی، یرکان تھی، ایج فیکٹر تھا۔ حالانکہ یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ ملک الموت کی دستک ہوتی ہے تاکہ آنکھیں کھولو، شکاری شکار کے قریب تر آ رہے۔ لوگ جب اس پہ بھی نہیں جاگتے تو پھر میں اس کے رشتہ دار مار دیتا ہوں۔ خالہ فوت ہوئی، پھپھو فوت ہوئی، چچا فوت ہوئے، ماموں فوت ہوئے، ساس فوت ہوئی، سسر فوت ہوئے، کزن فوت ہوئے، بھانجا، یہ پھر قریبی رشتہ دار فوت ہوتے ہیں۔ ان کے جنازے میں جاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، سوگ کے لیے آتے ہیں، اظہار تعزیت کے لیے آتے ہیں، قبر پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، کتبے لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کی دنیا میں انقلاب نہیں آتا، جاگتے نہیں ہیں۔ جب جسم کے اعضاء کے موت پہ نہیں جاگتے، دور کے رشتوں پہ نہیں جاگتے، دوستوں پہ نہیں جاگتے، تو فورتھ ون اور لاسٹ ون پھر میری نشانی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر فیملی کے ممبران لے لیتا ہوں۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹی فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، ایک چار دیواری کے اندر رہنے والے فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ابا کی چارپائی تھی، یہ بیٹے کا الماری تھی، یہ بیوی کے کپڑے تھے، یہ ماں کے مٹکا تھا۔ پھر آدمی ان پہ بھی نہیں جاگتا، تو دھیرے دھیرے شکاری شکار کے قریب تر ہوتا ہوتا جب ساتھ والی چارپائی سے کسی کو فوت کر دیتا ہے اور پھر بھی نہیں جاگتا، تو پھر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، امکان نہیں ہوتا، پھر میں اس کی شہرت پہ ہاتھ ڈال دیتا ہوں۔ ہم میں سے کتنوں کو کتنی دستک ہو چکی، یہ ہر ایک کا ذاتی فعل ہے، کوئی دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے کئیوں کے جسم کے اعضاء فوت ہو گئے، ہم میں سے وہ بھی بیٹھے ہیں، کئیوں کے دوست فوت ہو گئے، ہم میں سے وہ بھی بیٹھے ہیں، کئیوں کے دور نزدیک کے رشتہ دار فوت ہو گئے، ہم میں سے وہ بھی بیٹھے ہیں، کئیوں کے گھر کی چار دیواری کے اندر قریبی ترین ڈائریکٹ رشتے فوت ہو گئے، ہم میں سے وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اب اگلی دستک میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ بعضوں پہ 4 علامتیں پوری ہو چکی ہیں، بعضوں پہ 3 پوری ہو چکی ہیں، بعضوں پہ 1 پوری ہو چکی۔ جب علامتیں پوری ہو جائیں تو پھر آدمی کو بانگ درا کی آواز آتی ہے، آدمی کو جاگنا چاہیے۔ تو ملک الموت کہنے لگے بنی اسرائیل کے نبی سے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ اس سے زیادہ میں لوگوں کو اپنے آنے کی اطلاع کیا کروں۔ لیکن کیا کیا جائے، لوگ میری بات پہ کان دھرتے نہیں، آنکھیں کھولتے نہیں، چونکہ نشے میں ہوتے ہیں۔ تو نبی کہنے لگے نشہ کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں نشہ معروف ہے، ہیروئن کا ہے، شراب کا ہے، چرس کا ہے، افیم کا ہے، لیکن کچھ نشے اور بھی ہوتے ہیں جس میں نشے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ عہدے کا نشہ، گریڈ کا نشہ، زمین کا نشہ، برادری کا نشہ، مال کا نشہ، پی آر کا نشہ، تعلقات کا نشہ، رقبوں کا نشہ، باغوں کا نشہ، فیکٹریوں کا نشہ، یہ نشے شدید ہوتے ہیں، شراب کے نشوں سے بھی 1000 گنا زیادہ۔ میں ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، وہ شراب میں دھت پانی کی کسی کے اندر گرا پڑا تھا، برہنہ۔ بیٹا اس کا میرے ساتھ تھا، اس کو بھی شرم آئی، مجھے بھی شرم آئی۔ ساتھ ایک لیمو کا پودا کھڑا تھا جو دیہاتی لوگ لگاتے ہیں، اس نے لیمو توڑا، اس کو درانتی سے کاٹا، اس کے منہ میں نچوڑا، وہ آنکھ کھول کے بیٹھ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا پیر جی میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا نشہ تو ایک لیمو کے آدھے حصے سے کھل گیا، مال کے نشے کے لیے کون سا لیمو لیا جائے؟
اور وہ نشہ وہ لیمو ملک الموت کے پاس ہے. ملک الموت آ کر وہ لیمو کو نچوڑتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. ہارون رشید 170 ہجری میں بادشاہ بنا. بنو عباس کا 5واں بادشاہ. بنو عباس کی حکومت کی انگوٹھی کا نگینہ، ماتھے کا جھومر، شہزادہ بادشاہ. 170 ہجری میں بادشاہ بنا. 193 ہجری میں آ کے ملک الموت نے لیمو نچوڑ دیا. جب لیمو نچوڑتا ہے تو پھر دنیا کے یہ نشے ٹوٹتے ہیں. یہ پیسہ، مال، برادری، عہدہ، گریڈ، ڈگری، پریکٹس، یہ پھر نشے ٹوٹتے ہیں جب آ کے ملک الموت آ کے لیمو نچوڑتا ہے. 23 سال 3 بر اعظم 36 ممالک پہ حکومت کرنے والا کم و بیش ہارون رشید پہ جب ملک الموت نے آ کے لیمو نچوڑا تو آنکھیں کھلی. آنکھیں کھلیں تو سامنے دیکھا ایک تاحد نظر اس کے منظر اوجل ہو گئے. چونکہ جب ملک الموت لیمو نچوڑ دیتا ہے، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، پھر یہ حاضر غیب ہو جاتا ہے، غیب حاضر ہو جاتا ہے. آگے پردہ آ جاتا ہے، آسمان کے اوپر کا نظام کھل جاتا ہے. گائے، بھینس، رقبہ، زمین، ٹریکٹر، عہدے، مکان، دوست، احباب، یہ سارے پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اور وہ جو پس منظر ہے آسمانوں سے وہ پیش منظر پہ آ جاتے ہیں. غیب حاضر ہو جاتا ہے، حاضر غیب ہو جاتا ہے. ہارون پہ غیب حاضر ہو گیا. فرشتے، آسمان، ملک الموت، اقتدار، بادشاہ چھپ گئے. تو بیٹے امین کو بلایا، کہنے کہ لو بیٹا میرا 170 ہجری ختم، 193 ہجری آ گیا. اب تیرا 170 ہجری شروع ہو رہا ہے، تیرا بھی 193 ہجری آ جائے گا. اقبال نے اس کو نظم لکھا کہ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے. ہارون رشید کا 193 ہجری آیا تو امین کا 170 ہجری آ گیا. پھر امین رشید کا 198 ہجری میں 170 ہجری آ گیا، 193 ہجری آ گیا. اب اس وقت ہم سارے ہارون رشید بیٹھے ہیں اور ہم اس وقت 170 ہجری میں بیٹھے ہیں. حاجی عبدالرزاق صاحب کا 193 ہجری آ گیا، ہم 170 ہجری میں بیٹھے ہیں. 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد، پتہ کوئی نہیں ہمارا 193 ہجری کب ہے. اپریل ہوگا یا مئی ہوگا، سوموار ہوگا یا منگل ہوگا، دن ہوگا یا رات ہوگا، روڈ ہوگا یا اسپتال ہوگا، 4 بجے ہوں گے یا 6 بجے ہوں گے، آخری وقت بے بسی ہوگی یا ہوش ہوگا، کومے میں ہوں گے یا بیداری میں ہوں گے. لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہر آدمی کا 193 ہجری آ ضرور جاتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. اپنے بیٹے امین کو بلایا کہ لو بیٹا 170 ہجری میری تخت پوشی کا تھا، اب تخت نشین ہو رہا تھا، اب خاک نشین ہو رہا. اب تو تخت نشین ہو جائے گا، لیکن مہربانی کرنا تخت نشینی کے دنوں میں خاک نشینی کے لمحات کو مت بھولنا، ورنہ بڑا نقصان میں جائے گا. بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے لیمو کا انتظام خود کر رکھتے ہیں، ورنہ عام طور پر دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہمارے لیمو کون سے ہیں؟ قبرستانوں کی زیارت. ہمارے لیمو کون سے ہیں؟ مرحومین کے تذکرے. ہمارے لیمو کون سے ہیں؟ دینی محافل. ہمارے لیمو کون سے ہیں؟ مرحوم حلقہ احباب کی یاد. ہمارے لیمو کون سے ہیں؟ بعثت بعد الموت کے واقعات کو سننا. یہ ہمارے لیمو ہیں. ہم ان لیمو کو سنتے نہیں، چکھتے نہیں، پھر مجبوراً آ کر ملک الموت کو لیمو نچوڑنا پڑتا ہے. تو پھر ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. ہم رات کو سوتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، یقیناً آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم بسمک اموت و کیوں جی. رات کو سوتے ہو جب ہم 10 بجے 11 بجے قمیض اتارا، کوٹ اتارا، ویسٹ کوٹ اتارا، ریبن اتاری، گھڑی اتاری، موبائل نکالا، کپڑے اتارے، چارپائی پہ لیٹے، تو ہم جزوی طور پر کفن کی اور چارپائی پہ چلے جاتے ہیں. رات کو سوتے ہوئے 90% آدمی اپنے آپ کو جنازے کی پوزیشن میں لے کے چلا جاتا ہے. ہم قریب تر ہو جاتے ہیں. ایک تہبند یا ایک پاجامہ رہ جاتا ہے جس کو اتارنے کی نوبت باقی ہوتی ہے، باقی اینکیں، موبائل، ویسٹ کوٹ، کوٹ، بننزا، آکسفورڈ، جوتا، یہ سارا کچھ اتر جاتا ہے. برائے نام ایک کپڑا ہوتا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے حقیقی موت میں اور عارضی موت میں کہ حقیقی موت پہ یہ بھی اتر جائے گا، عارضی موت پہ ہم سارا اتار دیتے ہیں.
ہر رات قدرت آدمیوں کو موت کی یاد سے گو تھرو کرنے کے لیے موت کے قریب تر لے جاتی ہے. وہی چارپائی، وہی کمرہ، وہی اکیلا پن، وہی تنہائی، وہی لمبی راتیں، اور دعا پڑھ دو اللہم بسمک اموت. حالانکہ میں تو سو رہا ہوں. عقلاً شرعاً عرفاً لفظ یہ آنا چاہیے تھا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں، کیونکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں. لیکن شریعت کہتی یوں کہو اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں. اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں. صبح جب جاگتے ہیں، نماز پہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس سے پہلے دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد پھر زندگی دے دی. حالانکہ ہم تو سونے کے بعد بیدار ہوئے ہیں. نیند چھوٹی موت ہے، موت بڑی نیند ہے. فرق صرف یہ ہے ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، تسی سارے جٹ بیٹھے ہو، وضع کتا چادر دھوتی پگڑی لگتا پیا، سارے جٹ بلائی ہو، تسی جان دیو آئے ودیو کبیرہ لے کیوں رقبہ انتقال کراون. بھاگو دی بجائے ستو دینا، دتو دی بجائے گامو دینا. جہاں رقبہ انتقال ہوتا ہے وہ دریا برد ہوتا ہے یا ایک دے نام بجائے دوے دے نام چڑھویندا ہے؟ کیوں جی؟ سرگانے جان دین سارے سیانے کملے کوئی نہیں. جہاں رقبہ انتقال ہوتا ہے وہ دریا برد نہیں ہوتا، ایک دی بجائے دوے دے نام چڑھویندا ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. اعلان ہوتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا. میں ایک دوست کی دکان پہ ملنے کے لیے گیا تو اس کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے یہ دکان بیسمنٹ میں منتقل ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی، منتقل ہو گئی ہے. یعنی پہلے وہ گراؤنڈ فلور پہ تھی، کرایہ دار نے خالی کرائی، مالک مکان دکان نے بیسمنٹ میں چلی گئی. ہم پہلے زمین کے گراؤنڈ فلور پہ ہوتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے نہیں بے تم انتقال کر جاؤ. رقبے انتقال ہوتے ہیں، لوگوں کا انتقال ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو قبرستان کے پہلے لوگ آنے والوں سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ وہ اے دو سے آنے والے بتا کس حال میں ہیں یار آنے بتا. باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں. جو نیا دفن ہوتا ہے اس سے پرانے لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فلاں کا نکاح نہیں ہوا تھا جب ہم فوت ہو گئے تھے، اب اس کا نکاح ہوا یا نہ ہوا. یوں ڈیٹیل پوچھتے ہیں. جیسے آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، ناروے چلے جاتے ہیں، وہاں کو آپ کو اپنے علاقے آدمی ملتا ہے، پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال. تو یہ فیز ہیں جو ہم منتقل ہوتے رہتے ہیں. ہم سارے انٹرچینج سے اتر کے بیٹھے ہیں. آپ کے قریب اب انٹرچینج موٹر وے بن گیا. جب آپ اسلام آباد جاتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈرائیو کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، آپ ایک انٹرچینج پہ اترتے ہیں، کافی لیتے ہیں، بسکٹ لیتے ہیں، گولی لیتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر سفر شروع کر دیتے ہیں. میں اور آپ گوشت پوشت کی گاڑیاں ہیں. عالم ارواح سے چلے، اللہ نے کہا تھک گئے ہو تھوڑی دیر کے لیے دنیا نامی انٹرچینج پہ اتر جاؤ. اس انٹرچینج عبدالحکیم اس کا کیا نام ہے جی؟ کچھ اور نام بھی بتا رہے تھے. شاخ مدینہ انٹرچینج پہ اتر گئے. آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، بھیرا اتر جاتے ہیں. تو انٹرچینج پہ اترنے والی سواریاں اور گاڑیاں کتنی دیر قیام کرتی ہیں انٹرچینج پر؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ. پھر سفروں پہ روانہ ہو جاتی ہیں. کائنات کی سب سے پیچیدہ گاڑی تو میں اور آپ ہیں. جن کے دستے ہنر مند سے گاڑیاں جنم لیتی ہیں، جہاز، آبدوز، میزائل، کاریں، بسیں، یہ کس نے بنائی؟ تو اس گاڑی نے بنائی. اس گاڑی کو اللہ نے کہا تم چلے تھے عالم ارواح سے، سفر تھا صدیوں کا، گئے تھک، تھوڑی دیر کے لیے قیام و توام کی خاطر دنیا نامی انٹرچینج شاخ مدینہ پہ اتر جاؤ. یہاں تھوڑی دیر ضروریات پوری کرو، پھر چل پڑو اور پھر آگے نکل جاؤ. اب ایک آدمی انٹرچینج پہ بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں کرنے لگ جائے، لمبے لمبے سودے کرنے لگ جائے، تو آدمی کہے گا اس کے اوپر والی منظر کمزور ہوگی. انٹرچینج پہ دوائی لو، ٹک شاپ سے کوئی بسکٹ لو، کوئی کہوہ لو، کوئی کافی لو، ضروریات پوری کرو، سفر پہ روانہ ہو. انٹرچینج پہ بیٹھنے والے لمبے لمبے پروجیکٹ شروع کریں تو اس کی اوپر والی منزل کے کمزور ہونے کی یقینی نشانی سامنے آ جاتی ہے. ہم سارے وہ لوگ ہیں جن کی اوپر والی منزلیں بتاتی ہیں کہ کمزور ہو گئے ہیں. اے رقبہ لے لو، اے قلعہ لے لو، بنے نال بننا لے لو. اقبال کہتا ہے تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز. ایک دن راہ اور زمیندار لڑ رہے تھے. کس بات پہ؟ دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین. تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین. کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں.
اقبال کہتا ہے دونوں کے دلائل میں نے سنے، وہ پٹواری تحصیلدار کا رجسٹر دکھا رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا میں، میرا باپ، میرا دادا اس زمین میں محنت کر کر کے مٹی سے سونا نکالا، دونوں دلائل دے رہے تھے۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، پوچھا زمین سے میں نے، ہے کس کا مال تو؟ یہ کہہ رہا ہے تحصیلدار کی رجسٹر، یہ کہہ رہا ہے میں اور میری نسلوں کے خون جگر کی محنت۔ پوچھا زمین سے میں نے، ہے کس کا مال تو؟ کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین، کیا مالک ہو یا مزارع، شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ اقبال یہ نادان لوگ ہیں، میرا قلعہ، میرا مرلہ، میرا ایکڑ، میرے سرسائی، میرا فلاں، میں کسی کی نہیں ہوتی، یہ دیوانے ہیں، ان کی دیوانگی کی باتوں میں نہ آنا۔ مالک ہو یا مزارع، شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے، سارے میرے اندر جاتے ہیں، میں کسی کے پاس نہیں جایا کرتی۔ تو ہم ساری انٹرچینج پہ اتری ہوئی سواریاں، اس وقت 8 ارب سواریاں مور اور لیس انٹرچینج پہ اتری ہوئی ہیں۔ روزانہ 1 لاکھ کے لگ بھگ گاڑی ایگزٹ ہو جاتی ہے، 4 لاکھ کے لگ بھگ گاڑیاں انٹرچینج پہ آ جاتی ہیں کم و بیش، اور 1 لاکھ کے لگ بھگ۔ اب میری اور آپ کی گاڑی کب نکلے گی؟ فروری یا مارچ، 21 یا 22، دن یا رات، منگل یا بدھ، لیکن نکلنا ضرور ہے۔ ہم کہتے ہیں اج میں مردہ بچے ہیں، تو کہ بچدے مر ویسے مردہ جو بچے ہیں تو کہ عقل نال بچے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی دانش، فکر، وزڈم، فہم و فراست، تقوی، طہارت کی بنیاد پہ موت کو دھکا نہیں دے سکتا۔ ہمارے جنگ کا ایک شعر ہے، میں اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ کہتا ہے دنیا دا ہر بندہ گڈ ہے، تسی سارے سیانے بیٹھے ہو، ایک فکرہ سن دیو سو توڑے تو میرے علاقے دی زمین ایک جی ہے، زبان ایک جی ہے، فلاں بندے دی گڈی آج کل بڑی، تو جن دی گڈیاں چڑھی انہوں پیچھے اے فکرے بول چھوڑو، اگلا بولو، اسے تک کملے نہ بڑھو نا، پہلا فکر بولے نے ڈاڈ ہو کے، اگلا فکر تے گنگے ہو گئے ہو۔ فلاں بندے دی گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے، تو چڑھی ہوئی گڈیوں پیچھے بڑے۔ تقدیر کے خالق کا یہ فیصلہ ہے کہ گڈی صرف اللہ دی چڑھ دی ہے۔ باقی جس آدمی کے متعلق یہ جملے سنے نا کہ فلاں دی گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے، یقین جانو قابل رشک نہیں ہوتا، قابل حسرت ہوتا ہے، انہوں پیچھا پیا کے پیا۔ تو جلے تقدیر دا پیچھا پہ جاندہ ہے، ممکن نہیں تقدیر کے چاک کو کرنا رفو، سوزن تدبیر گو ساری عمر سیتی ہے۔ جس کو تقدیر کا پیچھا پھاڑ دے، اس کو انسانی تدبیروں کی سوئیاں سٹچ کر کے دوبارہ فضاؤں میں اڑا نہیں سکتی۔ ہم اس وقت 8 ارب کے لگ بھگ گڈے ہیں جو ہوا میں چڑھ رہے ہیں، تو گڈیاں نو پیچھا پہ جاندہ ہے۔ جنگ دے ایک شاعر ہے، کچی تیری ڈور وے گڈیا، کیوں جی نہ لا ایڈا زور وے گڈیا، وادی ڈھاک تے پینک جھٹائیے، ہوا ہی ہے نا، 1 منٹ ہوا روک دیو ختم، وادی ڈھاک تے پینک جھٹائیے، اپنی چا اوقات بھلائیے، تے جیڑا وادی ڈھاک تے چڑھیا مڑو سنگتاں نال نہ رلیا۔ ڈوری ایک دن ٹوٹ وینا ہے، تیرا سب کچھ لٹ وینا ہے، تو اسمان تو ڈھاسیں گڈیا، ہاتھ پرایاں آسیں گڈیا، تیریاں کرسن لیراں لیراں، کوئی نہ آ کے دیسی دھیراں، تے کئی پھنے خان اڈاری، بھوگ کے ٹر گئے اپنی واری۔ پیر مٹی وچ دھر گئے گڈیا، کیڑیاں دا ڈھڈ بھر گئے گڈیا، کئی پھنے خان اڈاری، بھوگ کے ٹر گئے اپنی واری۔ نور جہاں مغلیہ خاندان کی شہزادی، لاہور میں اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، تو لاہور کے بچے کوئلے سے اس کی چپس کی بنی ہوئی قبر کے اوپر درہ لگا کر سگریٹ کی ڈبیوں کے پتے رکھ کر جوتوں سے کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں کھیل ہمارا ڈسٹرب نہ کرو، میں نے کہا صرف آدھے منٹ کے لیے۔ تو میں گیا تو اس کے لوح مزار کو صاف کیا، وہ جو کتبہ لگا ہوا تھا، لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا، خوشبو نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ تو میں نے اس کی قبر کے اوپر ہاتھ پھیر کے کتبہ صاف کیا، یہ 90s کی بات ہے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گلے، ہم غریبوں پہ نہ چراغ جلتا ہے کہ پتنگ ہے، نہ پھول کھلتا ہے کہ بلبل آ جائے۔ ہم بھی اسی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دوائیں۔ کچی تیری ڈور وے گڈیا، نہ لا ایڈا زور وے گڈیا، وادی تو میں نہیں جاندا، ادنی تو میں جاندا نہیں ہو، نہ لا ایڈا زور وے گڈیا، وادی ڈھاک تے پینک جھٹائیے، اپنی چا اوقات بھلائیے،
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀ ਢਾਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਮੁੜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ न रलिया। डोरी एक दिन टुट वैना है, तेरा सब कुछ लुट वैना है। सैयदना अली से किसी ने पूछा, सैयदना अली से कायनात में सबसे खौफनाक चीज़ क्या है? फरमाने लगे लाश, डेड बॉडी, मैयत। किसी ने कहा मैयत ना काटती है ना मारती है। कहने लगे एक रात लाश के पास सो के देखना, तुम्हें अभी तालिब के बेटे की गुफ्तगू की सदाकत पे यकीन आ जाएगा। डोरी एक दिन टुट वैना है, तेरा सब कुछ लुट वैना है। तू आसमान तू ढासें गुड़िया, हथ पर आया आसें गुड़िया। तेरियां करसन लीरां लीरां, कोई ना आके देसी धीरां। तो कई फन्ने खान उडारी, भोग के टुर गए अपनी वारी। पैर मिट्टी विच धर गए गुड़िया गुड़िया, कीड़ियां दा ढिड भर गए गुड़िया। ऐ वक्ती रहन बसेरा, ना है तेरा ना है मेरा। ऐ टुरदा फिरदा डेरा, कल है तेरा अज है मेरा। जद उठ वैसी पानी दाना, कम ना असी मुड़ पछताना। गुड़ अजे ही वेले सोच बेसुरिया, हाली तेरा कुछ नहीं पूरिया। जद उठ वैसी पानी दाना, कम ना असी मुड़ पछताना। गुड़िया तेरे नक च नथ जिंदा सिरा पराया हथ। तैनू मर्जी नाल नचाइंदे, तेरी नाच ते भंगड़ा पैंदे। तैनू लारे झूठे देंदे, तू जाता हिन झूठे देंदे। तो जिले पेचे पै जाते हैं, तुसीं शायद जानते हो बागड़ के पेचों का मैनू नहीं पता, फैसलाबाद के पेचों का मैनू पता है। जिले पेचे पै जाते हैं वह तो गुड्डा जिजण बकैण किकरां टंगिया पिया होंदा है। तो वह पाटे का गुड्डा पता क्या दिया, मैं ते हम कागुल चिट्टा पीले रंग ने धोखा दिता। पीले रंग हर बंदे को होंदे हैं। अफसोस है अपने पीले रंगां नूं कोई सियाणदा कोई नहीं। मैं ते हम कागुल चिट्टा पीले रंग ने धोखा दिता। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि फिर मलकुल मौत ने कहा बनी इसराइल के नबी से कि आप बताएं मज़ीद में कौन सी दस्तक दूं कि ये कम नसीब जाग जाएं। जिस्म के आज़ा को मारा, दूर के दोस्तों को मारा, दूर के रिश्तेदारों को मारा, घर के रिश्तेदारों को मारा। मेरे पास इसके अलावा कोई सूरत नहीं थी कि अब इसकी शारक पे हाथ रखूं, सीने का पिंजरा खोलूं, रूह के पंछी को निकालूं और इसको लाश बना दूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, चूँकि इससे मुमकिन नहीं है कि बच सकें। कोशिश एक करें मैं और आप कि कुछ काम ऐसे करके मरें कि मरने के बाद कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। सिर्फ 5 काम करके मर जाएं तो मौत का बड़ा मज़ा है। सबसे पहला यकीन सलामत ले के मरें। यकीन की सलामती से मुराद ये है कि सैयदना अली का एक कौल यकीन की सलामती में सबसे बड़ी दलील है, इन्नहु ला यकूनु फिल अर्ज़ि शैयुन हत्ता युख़ज़ी फिस समा। तर्जमा सुन लेना लोगों, आसमान पे जो मंजूर होता है ज़मीन पे वो ज़हूर होता है और वो ज़रूर होता है। सैयदना अली ने एक बात के अंदर पूरी कायनात को बंद कर दिया। आसमान पे इज़्ज़त मंजूर होगी, ज़मीन पे इज़्ज़त मिल के रहेगी। आसमान पे फ़तह मंजूर होगी, ज़मीन पे फ़तह मिल के रहेगी। आसमान पे बेटा तय हो गया, ये नहीं हो सकता कि आसमान के फ़ैसले को कोई आदमी लेकिन वेकिन चूँकि चुनाचे दौलत पैसा टका हथियार से आसमानी फ़ैसलों के अंदर कोई तब्दीली कर सके। झुके नहीं, बिछे नहीं, चापलूसी न करें, खुशामद न करें, जी हुजूरी न करें, 2 नंबर काम न करें। ये सारे काम तब होते हैं जब यकीन की शमा की लौ कमज़ोर पड़ जाती है। किस्तों में मौत मुकद्दर होती है उस शख्स की जिसकी यकीन की शमा बुझ जाती है। दूसरा काम ये करें कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। हर इबादत हर एक पे नहीं है। मुसाफिर पे रोज़ा नहीं है, गरीब पे ज़कात नहीं है, माजूर पे जिहाद नहीं है, खाइफ पे हज नहीं है, लेकिन नमाज तख्तादार पे भी है। सैयदना अली करम अर्जस किसी ने पूछा, एक आदमी दरिया में तैर रहा है, असर की नमाज किनारे पे जाके पढ़ता है। इत्तफाकन तैरते तैरते लहरों का मिजाज बदल गया, हवाओं का रुख बदल गया, भंवर की आँख खुल गई, आदमी थक गया, मगरिब से पहले किनारे पे पहुंचना मुमकिन न रहा, जिस्म पे लिबास नहीं, किबला रुख का पता कोई नहीं, अब नमाज क्या करे। सैयदना अली फरमाने लगे, आलम तसव्वुर में अल्लाह अकबर कह कर नमाज यहाँ भी पढ़ना फ़र्ज़ है। क्यों जी? इससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन तो कायनात में कोई नहीं हो सकती। नमाज की जितनी शराइत हैं, एक शर्त भी शऊर के आलम में तैरने वाला पूरी नहीं कर सकता। लेकिन सैयदना अली फरमा रहे हैं कि उसको आलम तसव्वुर में अल्लाह अकबर कहकर ख़यालात की दुनिया में अल्लाह के हुजूर अपनी जबीन को झुकाना यहाँ भी फ़र्ज़ है।
حسن بصری کا قول ہے جب زمین والوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو آسمان سے سزائیں بھیجتا ہے. وہ کلا بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہوگا دفعات کا، مقدمات کا. سب سے خوفناک دفعہ کیا ہوتی ہے؟ سرگڑوں نے پتہ ہے، سارن چکے نے پتہ بھگتن دے رہے وینجن 302 دفعہ. آسمان کی دنیا میں سب سے خوفناک دفعہ کیا ہے؟ جو کسی مسلمان پہ آسمان کا خالق لگاتا ہے کہ اس کی پیشانی کو سجدوں سے محروم کر دیا جائے. اقبال کے بقول تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا آسمان کی دنیا میں اس پہ 302 لگ چکا ہے. وہ صدر ہے، خان ہے، مار ہے، سیٹ ہے، اس کی کم نصیبی پہ شام غریباں جتنی کی جائے کم ہے. آسمان کے تارے بھی اس کے صدمہ پہ آ کے پرسہ دیں تو بھی اس کے غم کا ازالہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی بستی میں اس سے بڑا کم نصیب شاید کوئی ہو جس کی پیشانی کو عرصہ گزر گیا زمین کی خاک کی لذت سمیٹنے کا موقع نہ ملا. جا تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی. تیسرا جو کام کریں وہ یہ ہے کہ اپنی آمدن کو حلال کریں، سورس آف انکم ٹھیک کریں. ایک آدمی کا لباس ناپاک ہے، اس پہ غلاظت لگی ہوئی ہے، کوئی آدمی اس کو بیت اللہ کا دروازہ کھول کے وضو کر کے اندر نماز پڑھا دیتا ہے، چھتے ہوئے کمرے کے اندر نماز پڑھتا ہے. اتفاقاً لیلۃ القدر بھی آ گئی، وضو بھی کر لیا، بیت اللہ کے اندر بھی چلا گیا، لیکن لباس ناپاک ہے تو نماز ہو جائے گی؟ فرمائیے، بولیں جی. اتنا مقدس مقام اس کو پیوریفائی کر دے گا؟ سمپلی امپاسبل ہے، ناممکن ہے. تو خون جس کا حرام غذا سے پلا ہوا ہو اس کو بیت اللہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھا دو، کعبہ کے رب کی قسم نماز قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مرغ مسلم، پیسے ٹکے، لمبے کچن ضروری نہیں ہے، حلال ضروری ہے. بے شک چٹنی اور سرخ مرچ سے کھانا کیوں نہ کھانا پڑ جائے. دنیا ضروریات کی جگہ ہے، فضولیات کے لیے پروردگار نے جنت کو لانچ کر رکھا ہے. رزق کے حرام کے ساتھ قیمتی چیزیں کھانا اس سے بہتر ہے نمک کو یا سرخ مرچوں کو پانی میں ڈال کر. ہم نے بچپن میں کئی دوپہریں اس طرح ڈنر کیا ہے، لنچ کیا ہے. حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. تو تیسری چیز یہ ہے کہ رزق حلال کرو. ہمارے ہاں کم نصیبی سے کچھ طبقات کو رزق کے حرام کے لیے مخصوص کر کے باقی خود سارے جنید بغدادی بن بیٹھے. حالانکہ رزق کے حلال اور حرام کا آپشن ہر ایک کے پاس رہتا ہے. امام مسجد بھی رزق حرام کما سکتا ہے، ٹائروں کو پنکچر لگانے والا بھی رزق حلال کما سکتا ہے. رزق حلال ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، پروفیشن کے اعتبار سے. ہر ایک کے رزق حلال کے اصول کے پیمانے الگ ہیں. اس لیے رزق سورس آف انکم میں لگنے سے پہلے اس ذریعہ معاش کے رزق حلال کو جاننا فرض عین ہے. چوتھی چیز جو مرنے سے پہلے کر لیں وہ گزارش یہ ہے کہ اپنی ذات سے ناروا اذیتوں کے نشتر زنی روک دیں. دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے. اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دیں. یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، زرتشت ہے، مجوسی ہے، اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. مجھے اذیت دینے کا حق نہیں ہے. مسلک کے اختلاف پر، سوچ کے اختلاف پر، پروفیشن کے اختلاف پر، برادری کے اختلاف پر کسی کو اذیت دینے کا حق شریعت ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی الاؤ نہیں کرتی. ناممکن ہے. اختلافات اپنی جگہ صحیح. مخلوق کوئی ہو، کتا بھی ہو. ایک آدمی بیل پہ چڑھ کے جا رہا تھا، ڈھگا داند، بخاری کی روایت ہے. بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہا اللہ کے بندے میں کھیتی باڑی کے لیے تھا، سواری کے لیے تو میری مینوفیکچرنگ نہیں ہوئی تھی. قیامت والے دن میں اللہ کے حضور پوچھوں گا کہ اس نے میری تخلیق کا مس یوز کیا. 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا. آمنہ کے لال مدینہ سے تشریف لائے. راستے میں ایک جگہ آتی ہے ارج، مدینہ کے قریب. وہاں آپ کا شام ہوگی، خیمہ لگایا گیا. خیمے کے 2 کپڑے ہوتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے، ہواؤں کے گزر کے لیے. خیمے کے آپ نے سامنے والا خیمے کا کپڑا اٹھایا تو تاحد نظر صحابہ کیمپنگ کر رہے ہیں، ٹینٹنگ کر رہے ہیں، کچن ہو رہی ہے، چنڈیاں چڑھ رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. پچھلا کپڑا اٹھایا تو جنگل کی ایک کتیا 12 بچوں کو ڈیلیور کر کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. اب کتیا جنگل کی بچے پاؤں پھیلا کر فیڈ دے رہی ہے. آمنہ کے لال کی نورانی نگاہ پڑی نا کہ کتیا پاؤں پھیلا کے بچوں کو دودھ دے رہی ہے. آپ نے ایک صحابی کو بلایا، جمیل بن سراقہ کو، کہ بچہ یہاں آ کے کھڑے ہو جاؤ.
اور کسی صحابی کو میرے خیمے کی پشت پہ خیمہ نہ لگانے دینا، ماں بیٹوں کو تکلیف ہوگی۔ کیوں جی؟ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ کون کھڑا کر رہا ہے، کس کو کھڑا کر رہا ہے، کس کے لیے کھڑا کر رہا ہے، اس سے ساری باتیں نکل جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جنگل کی کتیا، میرا مسلک کا اختلاف ہے تو کون سی کیا مت آگے میں گردن ماپنے لگ جاؤں؟ مسلک کا اختلاف اللہ طے کر دے گا۔ میرے ساتھ یہ مجھے الاؤ نہیں کرتی شریعت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ فقہی اختلاف پر، مسلک اختلاف پر، نسبی اختلاف پر، نظری اختلاف پر، معاشی اختلاف پر، سیاسی اختلاف پر کسی کو اذیت دینے کی، کعبہ کے رب کی قسم شریعت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی انسان کو اجازت نہیں دیتی۔ بیوی ہے، بچہ ہے، بھائی ہے، پڑوسی ہے، اچھا سلوک کریں۔ اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم ہول سیل کے سوداگر ہیں انسانوں کو اذیت دینے کے حوالے سے۔ اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو آنکھیں کیا بتائیں؟ بیوی کو اذیت، اوے بکھر دی، تسی او فیصل آباد دے، تسی او ملتان دے، بکھر چ لے کے آندا ہے، کلمے دی بنیاد تے لے آندا ہے نا۔ ایمان نال دسو کسی دی دھی نو جو سوانی بنایا تے کلمہ پڑھیا ہے نا، کلمے تو وڈی گارنٹی تے کائنات وچ کوئی نہیں۔ اس دے پیو نے کلمے دی بنیاد تے دھی ٹور چھوڑی، ہن میں بیٹھا ہاں، میرا برا بیٹھا، میرے چاچے مام بیٹھے ہیں، وہ بیٹھی کلی، ہن سارے جو کبڑی کبڑی کے تے بندے ویر ویر کے آوے، بندہ اکسی غیرت کر، کلمے دا خیال کر، کلمے دی چھاں تلے کسی دی دین لے آندو۔ ہن وہ کمزور ہے، 100 کلومیٹر دور ہے، نہ بہن نہ برا، سارے تیرے اپنے، نہ دو اذیتیں، بیوی کو نہ دیں، والدہ کو نہ دیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی میں نے منت مانی تھی اللہ آپ کو مکہ کا فاتح بنا دے، میں بیت اللہ کی دہلیز چوموں گا۔ مدینہ کی بات ہے، اللہ نے 8 ہجری میں مکہ کا فتح کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا، میں مکہ جا کے دہلیز چوموں یا اس کا کوئی متبادل ہے؟ اور فرمایا تیری ماں زندہ ہے، کہاں کہ ماں کے پاؤں کے تلوے کو چومنا، بیت اللہ کی دہلیز کو چومنا۔ یہ کوئی ٹیپیکل ماں کے لیے نہیں ہے کہ صحابیہ ماں اور زاہدہ ماں ہو، نہ، ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہے۔ بس دنیا کا ہر عہدہ عظیم ہوتا ہے صفات کی وجہ سے، ماں عظیم ہوتی ہے ماں ہونے کی وجہ سے۔ ماں ان پڑھ پوری یونیورسٹی ہوتی ہے، ماں انگوٹھا چھاپ پوری پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوتی ہے، ماں اوپرے تھاپری ہو پھر بھی اللہ کے عرش پہ ہاتھ ڈالنے کا فن پوری طرح جانتی ہوتی ہے۔ بھوکی بیٹھی ہے ماں تاں بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے، نہیں بہن دا بوچھن تاں کی ہویا، دھی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے، نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی نو ترساوے، تے جداں اتنے فرق لطیف ہوویں کیویں رحمت جھاتیاں پاوے۔ کیوں جی؟ بھوکی بیٹھی ہے ماں تاں بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے، نہیں بہن دا بوچھن تاں کی ہویا، دھی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے، نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی نو ترساوے، تے جداں اتنے فرق لطیف ہوویں کیویں رحمت جھاتیاں پاوے۔ اور 5ویں چیز آخری ہے کہ مرنے سے پہلے کوشش کریں، یہ چیزیں مشترکہ میراث ہیں، یہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ حنفی چشتی قادری ان کی نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، بالخصوص ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ جس سے پوچھو تمہارا رب کون، وہ کہ اللہ۔ جس سے پوچھو تمہارا نبی کون، وہ کہ آمنہ کے لال۔ جس سے پوچھو تمہاری لاریب نصاب کی کتاب کون، وہ کہ قرآن۔ جس سے پوچھو تمہاری توجہات کا مرکز کون، وہ کہ قبلہ۔ جس سے پوچھو تمہارا دین کیا، وہ کہے گا اسلام، تو پھر وہ میرا بھائی ہے، جزوی اختلافات کو میں بیچ میں نہیں لاؤں گا۔ اگر اس کا کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، دین ایک ہے، رب ایک ہے، کتاب ایک ہے، میرا بھائی ہے، باقی چھوٹی موٹی باتیں اونچ نیچ کس میں نہیں ہوتی۔ آخری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ حضرات یہاں تشریف لائے تعزیت کے لیے، آپ نے اپنی وال ٹو وال الماری میں اچھی ویسکوٹ نکالی ہوگی، اچھے کپڑے نکالے ہوں گے، اچھے جوتے نکالے ہوں گے، اچھے سوٹ نکالے ہوں گے، اچھے بوٹ نکالے ہوں گے، حالانکہ آپ تعزیت پہ جا رہے تھے، نہ بھی کرتے تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ تعزیت ایک سوگوار ماحول ہوتا ہے نا، یہاں آ کے آدمی وی آئی پی ڈریس اپ ہو کے آئے تو اچھا نہیں لگتا، معاشرتی اعتبار سے بھی، علاقائی کلچر کے اعتبار سے بھی، لیکن آپ نے کوشش کی
20 لوگوں سے ملنا ہے، سلام دعا ہوگی، وہ کہیں گے کپڑا کیسے ہیں، میں پہن کے آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں جس پانچویں چیز لاسٹ ون، مرنے سے پہلے پہلے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، کوئی پروفیشن ہے، کوئی شعبہ ہے، کوئی سیکٹ ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی جینڈر ہے، کوئی خطہ ہے، اللہ کے واسطے کوشش کریں۔ لاسٹ ون چیز یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جس طرح بندوں کے لیے سنورتا ہے، کبھی کبھی میرے لیے بھی سنورا کر۔ دیکھو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ تعزیتی پروگرام کے لیے ڈریس اپ ہو کے آتا ہے، نماز کے لیے اجڑے دل و دماغ کے ساتھ آتا ہے۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ ہماری روح اتنی آلودہ ہے، پلوٹ ہے، گندی ہے، غلیظ ہے، متعفن ہے، مکروہ ہے، مفلوج ہے، اتنی داغدار ہے کہ ہماری سجدے کے اندر بھی ناقص سوچوں کا رخ رک نہیں سکتا۔ جس کے سجدے انتقاموں سے لبریز ہوں، اس کی روح کی گندگی کے لیے کائنات میں کون سا نام دیا جائے؟ اللہ کہتا ہے بندوں کے لیے سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی سنورا کر، یعنی روح کے اوپر غیبت، چغلی، حسد، شہرت، شہوت، دولت کے داغ مٹانے کی تگ و دو کیا کر، تاکہ میں بھی تمہیں مسکرا کے دیکھ سکوں میرا بندہ میرے لیے کتنا سنور کے آ رہا ہے۔ یہ 5 کام کر لیے تو پھر کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اگر یہ 5 کام نہ کیے تو کسی قبیلے کے ہیں، کسی خطے کے ہیں، کس زمانے کے ہیں، کسی سیکٹ کے ہیں، مر گئے، مر جائیں گے۔ کوشش کریں گے جی۔